संभल जाओ کہ وقت امتحان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، 10 جولائی 1885 کو خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود و مہدی موعود کے لیے وہ عجیب و غریب نشان ظاہر کیا جسے سرخی کے چھینٹوں والا نشان کہا جاتا ہے۔ 27 رمضان المبارک کو جمعہ کے روز فجر کی نماز پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول آرام فرمانے کے لیے اس حجرہ میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے جو مسجد مبارک کے ساتھ مشرق کی طرف واقع ہے۔ آئیں اس ایمان افروز واقعہ کو حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت میاں عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رمضان کی 27 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مبارک میں نماز فجر پڑھ کر اس کے ساتھ والے کمرے میں جو تازہ پلستر ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا ایک چارپائی پر جا لیٹے۔ میں اس وقت حضور کے پاؤں دبانے لگ گیا حتیٰ کہ آفتاب نکل آیا اور حجرہ میں بھی روشنی ہو گئی۔ حضرت اقدس اس وقت کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور منہ مبارک پر اپنا ہاتھ کوہنی کی جگہ سے رکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں اس وقت بڑے سرور اور ذوق سے یہ خیالات موجزن تھے کہ میں کیا ہی خوش نصیب ہوں، کیا ہی عمدہ موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مہینوں میں مہینہ مبارک رمضان شریف کا ہے، اور تاریخ بھی جو 27 ہے مبارک ہے، اور عشرہ بھی مبارک ہے، اور دن بھی جمعہ ہے جو نہایت مبارک ہے، اور جس شخص کے پاس بیٹھا ہوں وہ بھی نہایت مبارک ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر برکتیں آج میرے لیے جمع ہیں۔ اگر خداوند کریم اس وقت کوئی نشان حضرت اقدس کا مجھے دکھلاوے تو کیا بعید ہے۔ میں اسی سرور میں تھا اور پاؤں ٹخنا کے قریب سے دبا رہا تھا کہ یکایک حضرت اقدس کے بدن مبارک پر لرزہ سا محسوس ہوا، اور اس لرزہ کے ساتھ ہی حضور نے اپنا ہاتھ مبارک منہ پر سے اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، شاید جاری بھی تھے، اور پھر اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھ کر لیٹے رہے۔ جب میری نظر ٹخنا پر پڑی تو ایک قطرہ سرخی کا جو پھیلا ہوا نہیں بلکہ بستہ تھا مجھے دکھلائی دیا۔ میں نے اپنی شہادت کی انگلی کا سرا اس قطرے پر رکھا تو وہ پھیل گیا اور سرخی میری انگلی کو بھی لگ گئی۔ اس وقت میں حیران ہوا اور میرے دل میں یہ آیت گزری، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یعنی اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی دل میں گزرا کہ اگر یہ اللہ کا رنگ ہے تو اس میں شاید خوشبو بھی ہو۔ چنانچہ میں نے اپنی انگلی سونگھی مگر خوشبو وغیرہ کچھ نہ تھی۔ پھر میں ٹخنے کی طرف سے کمر کی طرف دبانے لگا تو حضرت اقدس کے کرتے پر بھی چند داغ سرخی کے گیلے گیلے دیکھے۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا اور میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور حجرے کی ہر جگہ کو نہایت اچھی طرح دیکھا، مگر مجھے سرخی کا کوئی نشان حجرے کے اندر نہ ملا۔ آخر حیران سا ہو کر بیٹھ گیا اور بدستور پاؤں دبانے لگ گیا۔ حضرت صاحب منہ پر ہاتھ رکھے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر مسجد مبارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ عاجز بدستور پھر کمر وغیرہ دبانے لگ گیا۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ حضور
یہ آپ پر سرخی کہاں سے گری ہے؟ حضور علیہ السلام نے بے توجہی سے فرمایا کہ آموں کا رس ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ تو سرخی ہے۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ میں نے کرتے پر وہ نشان دکھا کر کہا کہ یہ ہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے کرتے کو سامنے کی طرف کھینچ کر اور اپنے سر کو ادھر پھیر کر اس قطرے کو دیکھا، پھر اس کے متعلق مجھ سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ رویت باری اور امور کشوف کے خارج میں وجود پانے کے متعلق پہلے بزرگوں کے ایک دو واقعات مجھے سنائے۔ پھر فرمایا کہ یہ کشف کی باتیں تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے ان بزرگوں کی کرامت ظاہر کرنے کے لیے خارج میں بھی ان کا وجود ظاہر کر دیا۔ اب ہمارا قصہ سنو۔ جس وقت تم حجرے میں ہمارے پاؤں دبا رہے تھے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت وسیع اور مصفح مکان ہے۔ اس میں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص حاکم کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ احکم الحاکمین یعنی رب العالمین ہے، اور میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے حاکم کا کوئی سر رشتہ دار یعنی ہیڈ کلرک ہوتا ہے۔ میں نے کچھ احکام قضاء و قدر کے متعلق لکھے ہیں اور ان پر دستخط کرانے کی غرض سے ان کے پاس لے چلا ہوں۔ جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے شفقت سے اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے بچھڑا ہوا سال ہا سال کے بعد ملتا ہے اور قدرتاً اس کا دل بھر آتا ہے۔ اور میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ احکم الحاکمین ہیں اور کس محبت اور شفقت سے انہوں نے مجھے بٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ احکام جو لکھے تھے دستخط کرانے کے لیے پیش کیے۔ انہوں نے قلم سرخ دوات میں جو پاس پڑی تھی ڈبویا اور میری طرف جھاڑ کر دستخط کر دیے۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ سرخی ہے جو اس قلم سے نکلی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کوئی قطرہ تمہارے اوپر بھی گرا۔ میں نے اپنے کرتے کو ادھر ادھر سے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور میرے پر تو کوئی نہیں گرا۔ فرمایا کہ تم اپنی ٹوپی پر دیکھو۔ میں نے اپنی ململ کی سفید ٹوپی اتار کر دیکھی تو ایک قطرہ اس پر بھی تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ حضور میری ٹوپی پر بھی ایک قطرہ ہے۔ پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ کرتا بڑا مبارک ہے، اس کو تبرکن لے لینا چاہیے۔ پہلے میں نے اس خیال سے کہ کہیں حضور انکار نہ کر دیں، حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ حضور کسی بزرگ کا کوئی تبرک کپڑے وغیرہ کا لے کر رکھنا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ نے رکھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور خدا کے واسطے میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کرتا تبرکن مجھے دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو ہم نہیں دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے ابھی تو فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ نے رکھے۔ اس پر فرمایا کہ یہ کرتا میں اس واسطے نہیں دیتا کہ میرے اور تیرے مرنے کے بعد اس سے شرک پھیلے گا، اس کی لوگ پوجا کریں گے، اس کو لوگ زیارت بنا لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے شرک نہ پھیلا؟ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جن صحابہ کے پاس تھے وہ مرتے ہوئے وصیتیں کر گئے کہ ان تبرکات کو ہمارے کفن کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں بھی مرتا ہوا وصیت کر جاؤں گا کہ یہ کرتا میرے ساتھ دفن کر دیا جاوے۔ فرمایا ہاں اگر یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چونکہ وہ جمعہ کا دن تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے غسل کر کے کپڑے بدلے اور میں نے یہ کرتا سنبھال لیا۔
سامعین کرام، 7 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس موقع پر ان کی وصیت کے مطابق یہ کرتا ان کو کفن کے طور پر پہنایا گیا اور ان کے ساتھ ہی بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔